السلام علیکم. کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور آمنہ جنجوعہ جو کہ پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اس وقت جو اسلام آباد میں ایک طرف تحریک انصاف اپنے ورکر کے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ اب ان کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا. آمنہ، جیسے کہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ایک طرف تحریک انصاف ہے، ایک طرف حکومت ہے. دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے ہوں. ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کو نہ آنے دیا جائے، دوسری طرف تحریک انصاف بضد ہے کہ وہ آئے گی. جو عوام ہیں اصل میں وہ پس رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام تحریک انصاف کی سائڈ پر ہے یا پھر حکومت کی سائڈ پر؟ تھینک یو عثمان. دیکھیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب پروٹیسٹ ہوا پی ٹی آئی کا، اس میں کتنی شیلنگ ہوئی اور پورے 2 دن تک یہ سارا جو ڈرامہ ہے وہ چلتا رہا. اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، مرکزی جو قیادت ہے، وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی. تو اب بھی کچھ ایسی سچویشن لگ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. لیکن جب بھی اسلام آباد اور راولپنڈی میں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو شہری ہیں وہ اس کی قیمت ان کو چکانا پڑتی ہے. راستے بند ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں کی اگر بات کریں تو یہ شادیوں کا بھی سیزن ہے، ویکینڈ ہے. اور یہاں پر لاسٹ ٹائم بھی میں نے دیکھا کوریج کے دوران جب ہم سڑکوں پہ گھوم رہے تھے تو باقاعدہ جو گاڑیاں ہیں دولہے کی وہ گھوم رہی تھی، راستہ ڈھونڈ رہی تھی اور انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. تو جیسے ہی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی الٹرنیٹ راستہ نہیں دیا جاتا. اور نہ ہی کوئی ایسا جو ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک پلان دیا جاتا ہے کہ یہ الٹرنیٹ روٹ استعمال کریں. ان پہ جانے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی بند ہیں اور وہاں پر بھی اسی طرح ٹریفک کا رش ہوتا ہے. اور ہم جیسے کہ خود کوریج کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صبح آفس کیسے آتے ہیں، اور ہمارے جو میڈیا ورکرز ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح آفسز میں سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم راستہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں نے ہاسپٹلس جانا ہوتا ہے ہاسپٹل جانے کا راستہ نہیں ملتا. چلیں، اور تو ریگولر چیک اپ وغیرہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ہارٹ اٹیک، کوئی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہاسپٹل جائے؟ وہ راستے میں مر جاتا ہے، ایمبولینس اس تک نہیں پہنچ پاتی، ایمبولینس پہنچ جائے تو وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا. اس کے علاوہ خواتین کی ڈلیوری کے کیسز ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو جانیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ہاسپٹل میں، ایک ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پر آپ نے لازمی پہنچنا ہوتا ہے، وہیں پر آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس ساری آپ کی کیس ہسٹری ہوتی ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ پاتے. تو لاسٹ ٹائم جب راستے بند ہوئے تو ہمیں ایک کیس ایسے بھی ملا، ہمارے کولیگ نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہ تھا جس نے بتایا کہ اس کا پری میچور بچہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر نے اسے ریفر کیا کسی دوسرے ہاسپٹل میں. تو اس دوسرے ہاسپٹل میں جاتے جاتے کئی گھنٹے گزر گئے اور وہ اس بچے کی ڈیتھ راستے میں ہی ہو گئی. تو یہ سچویشن ہے یہاں پر. اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ اس صاف شفاف یا خوبصورت کیپٹل میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت اس طرح چکاتے ہیں. کئیوں کے بچے مر جاتے ہیں، کئیوں کی شادی جو ہے وہ بارات ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتی، کہیں ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے. اچھا، تو نہیں یہ آمنہ، سچویشن ہے. اس میں قصور کس کا آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف اگر پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو احتجاج، پرامن احتجاج کی اجازت ہے، دوسری طرف حکومت کبھی مختلف طریقوں سے اب نیکٹا کی دہشت گردی کی جو وہ بھی چیزیں نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے تھریٹ الرٹ آئے ہیں، اس کی طرف دوسری طرف عدالتیں بھی حکم دے دیتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو آنے دینا چاہیے؟ ان کے جو ورکرز ہیں ان کو آنے دیں، وہ احتجاج کرے، احتجاج کر کے تھک ہار کے وہ خود ہی واپس چلے جائیں گے. یہ کیا معاملہ ہوا کہ سڑکیں بند کر دیں اور موبائل سگنل دیکھیں؟ اب آپ ہی نے خبر دی تھی کہ کل جو ہے موبائل سگنل بند ہو جائیں گے. تو اس حوالے کو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں عثمان، جب بھی کوئی بھی جماعت پروٹیسٹ کرتی ہے تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر شہری کو احتجاج کرنے کا، پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے. چاہے وہ کہیں بھی ایک لیٹر لکھا جاتا ہے، اجازت نامہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو وہ احتجاج کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی گورنمنٹ اسے پروٹیسٹ کو نہیں روک سکتی جب تک کوئی ٹیررسٹ نہ ہو یا کچھ اس طرح کی انوالومنٹ نہ ہو. تو اب پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اقتدار میں رہی ہے 15 سال، تیسرا دور جو ہے اس کا کے پی میں جا رہا ہے، اور یہاں مرکز کو بھی وہ ہولڈ کر چکی ہے، پنجاب میں بھی وہ گورنمنٹ کر چکی ہے. تو اب تک جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی، پھر اس کے بعد یہ والی گورنمنٹ بنی، اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بھی احتجاج کرنے دیا گیا ہو. کبھی وہ کورٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں، کورٹ کے بھی کوئی ایسے میرے خیال میں اختیارات نہیں ہیں کہ وہ بھی اس چیز میں انوالو ہو کہ کسی سیاسی پارٹی کو وہ کہے کہ تم احتجاج نہیں کر سکتی.
یہ معاملہ جو ہے وہ آئین کا ہے، اور آئین جو ہے وہ پاکستان کا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کی نہ صرف سیاسی جماعت بلکہ ہر شہری احتجاج کا حق رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو جتنا یہ شیل یا جتنی یہ نفری لگاتے ہیں، جتنے یہ اخراجات کرتے ہیں، خاص طور پر کنٹینر کی بات کریں تو اس وقت اسلام آباد کنٹینر آباد بنا ہوا ہے. 2000 کنٹینر لگاتے ہیں اور کنٹینر ہی کنٹینر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ایک الٹرنیٹ راستہ ان کو دے دیں، آئیں، اور وہ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، تو وہ پرامن احتجاج کریں گے. جیسے ہی کوئی چیز ایسی ہو، آپ کے پاس فورسز ہیں، آپ اختیارات رکھتے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے کوئی آ رہے ہیں، کوئی انڈینز آ رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی ایجنسیز انوالو ہیں ان چیزوں میں اور وہ کر رہی ہیں. یہ پاکستان کے شہری ہیں، تو اسلام آباد سب کا ہے. یہ فیڈرل اور مرکز میں آ کے پروٹیسٹ کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو ہے سندھ سے پروٹیسٹ شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، مہنگائی مارچ جس کو نام دیا گیا تھا. کور بھی کیا تھا، وہ ٹرینوں پہ کر رہے تھے. بالکل وہ ٹرینوں پہ آئے اور انہوں نے یہاں تک سفر کیا اور پھر وہ یہاں پر آئے اور پی ٹی آئی نے ان کو ایک الٹرنیٹ راستہ دیا اور کوئی روڈ نہیں اٹکائے. بالکل ایسے ہوا تھا. اور اگر پی ٹی آئی جیسی جماعت آپ کو مہنگائی مارچ اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے مہنگائی مارچ جس کا نام تھا اس پہ آپ کو وہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی، اور پھر آپ نے یہاں پر آ کے سارے پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے یہاں پر خطاب کیے اور اس کو بھی آن ایئر کیا گیا تھا. کوئی پیمرا کی طرف سے پابندی نہیں ہوئی تھی، سارے چینلز نے اس کو کوریج دی تھی. اور وہ مارچ جو ہے وہ سندھ سے جو شروع ہوا اور اسلام آباد میں کئی دن لگے تھے اور پہنچنے میں، اور ان سارے دنوں میں اس کو کل ہونے کے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کل یہ مخلص ہیں تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ احتجاج کریں گے؟ اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر کل کیا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت قیادت موجود ہے ان میں یونٹی نہیں نظر آ رہی ہمیں. تو ویسے تو ان کے جو باتیں ہیں وہ لگ رہی ہیں کہ یہ پھر اس بار جو ہے وہ عمران خان کو چھڑا کے لے جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. پاور ان کے پاس بہت ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، ایون کہ کراچی کو بھی دیکھ لینا تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی اکثریت موجود ہے. عوامی پاور ان کے پاس موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو یوز کر سکے. عمران خان سے مخلص نہیں. ہاں یہ کہہ لیں عمران خان سے مخلص نہیں، یا پھر وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں نا وہ عوام اگر ان کے ساتھ ہو تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اب تک ایک بار بھی عوامی پاور کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عوام تو پہنچ جاتی ہے لیکن یہ خود بھاگ جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ علی امین گھنڈا پور تو جو ہے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو اسلام آباد کی مقامی قیادت ہے یا دیگر پنجاب کی ہو گئی وہ ہمیں یہاں پر ڈی چوک میں نظر نہیں آئی تھی عوام کے ساتھ. اگر کل احتجاج کے لیے آ جاتے ہیں، چلیں کوئی لیڈر آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے، چھپ جائیں گے، کوئی ڈبل گیم کریں گے، اگر کل کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ورکر بھی ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر اگر آئیں گے تو گرفتاریاں ہوں گی. لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی چوک سے علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری چھوٹی بہن جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور دیگر جو ورکرز بھی یہاں پر آ رہے تھے ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھی. تو یہی ہوگا اس بار بھی. ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں جائیں گے، اگر ڈی چوک وہ آ رہے ہیں، ان کو اجازت نہیں ملی، دفعہ 144 نافذ ہے، تو وہ آرام سے یہاں سے ان کی گرفتاریاں ہوں گی اور شیلنگ ہوگی اور وہی انوائرمنٹ ہوگا جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تبدیلی نہیں آئے گی، نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نہیں، جیسے پی ٹی آئی نے ضد لگائی ہوئی ہے، آگے بھی ہٹ درمی ہے. ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں محسن نقوی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان کو بھی جو آرڈرز ملتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، اور ان کی بھی تیاریاں اس وقت ہمیں مکمل دکھائی دے رہی ہیں. جیسے انہوں نے باہر سے نفری منگوائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بار بھی انہوں نے پھینٹی کا پلان بنایا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ آمنہ نے جیسے بتایا کہ ان کی جو پارٹی قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ لائل نظر نہیں آتی اور یونٹی ان میں نہیں ہے. اور یہ میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر ان میں یونٹی ہو اور یہ اگر لائل ہو عمران خان کے ساتھ تو عمران خان کو رہا کروانا 2 دن کی بات ہے، کیونکہ عوامی پاور کے سامنے جتنی مرضی فورس ہو، فورس کرائے کی ہوتی ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ جذبے سے آتے ہیں. تو جذبہ ہمیشہ جو پیسوں پر حاوی ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور آمنہ جنجوعہ کو دی گئی اجازت. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.